علماء کے کردار، علماء کی محنت کے بارے میں، اور یہ علماء کی محنت ہی ہے کہ آج دین خدا، دین پیغمبر آپ لوگوں تک پہنچا ہے۔ اور ایک جملہ یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچپن میں ہم نے استاد العلماء سے سنا تھا اور آج تک وہ ذہنوں میں محفوظ ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو آپ کو بھی سنا دوں۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، استاد العلماء قبلہ علامہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما تھے، اور جہاں قبلہ بیٹھتے تھے، آپ کو پتہ ہے، جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کے نزدیک بہت زیادہ مجمع ہوتا تھا، اور یعنی خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، اس محفل میں خود موجود تھا کہ ایک شخص سوال کے لیے آتا ہے قبلہ کے پاس، اور اسی جگہ پہ دوسرے کمرے میں، یعنی ساتھ والے کمرے میں کچھ فاصلے پہ علامہ صاحب قبلہ تشریف فرما تھے۔ علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ کے پاس ایک شخص سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس بھرے مجمع میں قبلہ فرماتے ہیں، اس سرائکی زبان کا لفظ ہے، شاید میں ادا کر سکوں۔ قبلہ فرماتے ہیں کہ ابا جس ویلے علم دا سمندر موجود ہوئے، اسا چھوٹے مولویوں کو لے مسئلے نہیں پوچھی دے۔ جب استاد العلماء جس ہستی کے بارے یہ فرمائیں کہ علم کا سمندر ہے، تو واقعی وہ علم کا سمندر ہیں۔ خدا نے انہیں علم عطا فرمایا ہے، اور آج صرف پاکستان میں ہی نہیں، پوری دنیا میں ان کی پہچان ہے اہل علم کے حوالے سے۔ اور میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا آپ کو انفارمیشن بھی دینا چاہتا ہوں کہ قبلہ کے اسی علمی دلائل اور علمی مقام کی وجہ سے حق ٹی وی والوں نے ان کا ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ حق ٹیلی ویژن میں تفہیم الاسلام کے نام سے پروگرام شروع کیا ہے، جو ہفتہ وار چلے گا، یعنی اس ہفتے تو نہیں چلے گا، اگلے ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب 9 بجے حق ٹی وی پر تفہیم الاسلام پروگرام کے نام سے قبلہ کا پہلا پروگرام تعارفی ہے، اس کے بعد تفہیم اسلام ہے، پھر اسی طریقے سے چلتے رہیں گے۔ تو میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ جن کے پاس یہ ٹی وی کا سلسلہ ہے، اس پروگرام کو دیکھیں، انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا، اور قبلہ کے حالات زندگی اور خصوصاً وہ پہلو جو وہ کہتے ہیں کہ گھر والے جانتے ہیں گھر بھی کیا ہے، اور ان گھر والوں کے کردار کے بارے میں اور ان کے حالات کے بارے میں، تو جو پہلی کتابیں آ چکی ہیں ان کی بہت اچھی کاوش تھی، لیکن ایک تازہ ترین کاوش اس حقیر کی بھی ہے، کتاب سٹال پہ رات کو ہی پہنچی ہے، اور قبلہ صاحب کے یعنی اس وقت ہاتھ بھی موجود ہے، قبلہ کی شخصیت کے بارے میں بھی اور ان کی ذات کے بارے میں بھی ایک انشاءاللہ سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ کتاب کا نام ہے عہد ساز شخصیت، تاریخ ساز کارنامے، اور علماء کی محنتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب مولانا محمد افضل حیدری صاحب، اور ان کی آمد کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات۔ لیکن اس طریقے سے ڈیلی صلوات نہیں، ایک دفعہ بآواز بلند نعرہ تکبیر، ذرا اس سے بھی تھوڑا بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات پڑھیے بآواز بلند خداوند قدوس بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب کائنات بحق ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام اس محفل کو، اس تذکرہ فضائل و مسائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری اور ہم سب کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ رب کائنات بحق ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ ایک دعا مجھے بھول گئی ہے، سارے مل کے آمین کہنا۔ یہ جو ملک سعید اللہ سمیت پیچھے لوگ بیٹھے ہیں نا، دعا کریں اللہ انہیں آگے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد۔ بس آپ کی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا آپ کی دعا اور آپ کی آمین کا اثر صرف 4-5 بندوں پہ ہوا ہے، باقی بیٹھے پیچھے پتہ نہیں مولوی کھا جائیں گے انہیں۔ جب آ ہی گئے ہو خدا کے بندوں گھر سے تو ذرا آگے آ جاؤ۔ مولوی حسنین صاحب ذرا اٹھو نا، ان کو پچھلوں والوں کو اٹھا کے لے آؤ۔ جتنے جلال پور کے بیٹھے ہیں سارے اٹھا کے آگے لے آؤ ذرا۔ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔
ہو گیا، کچھ ہو گیا ہے، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے معرفت کی حالت کیا ہے۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، خالق کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جس راہ کو متعین فرمایا اسے دین اسلام کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اللہ نے دین بنایا، اس دین کو بنانا بھی اللہ کا کام، اس دین کے پہنچانے کا بندوبست کرنا بھی اللہ کا کام۔ بنایا دین اللہ نے، اور دین اتنا خاص ہے اللہ کے ساتھ کہ اس دین کی تبدیلی میں کسی نبی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ دین مبین اسلام کے احکام، دین مبین اسلام کے عقیدے اللہ رب العزت نے وضع فرمائے۔ چودھری حنیف صاحب توجہ ہے، آپ تو میرے لاہور کے ہیں نا، ادھر دیکھیں۔ اللہ نے جس دین کو ہماری نجات کا ذریعہ بنایا اسے دین اسلام کہتے ہیں، اور اللہ نے اس دین کو اتنا پسند فرمایا کہ اس نے اپنی مقدس اور پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں واضح اعلان فرمایا، او دنیا والو، میں اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو اتنا پسند کیا ہے کہ میں کسی بندے سے دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کو دین پسند، اللہ کو یہ اسلام پسند، اسے اللہ نے بنایا، اللہ نے اسے اپنے معصوم فرشتوں کے ذریعے سے قلب پیغمبر پر پہنچایا، اور یہ کمال اتفاق ہے، عجیب حسن انتخاب ہے اس کریم اللہ کا، جس فرشتے کے ذریعے بھیجا وہ بھی معصوم، جس زبان سے لوگوں تک پہنچایا وہ بھی معصوم، اور جسے حفاظت کے لیے منتخب کیا اسے بھی معصوم بنایا۔ یا دین مبین اسلام کی تبلیغ جن کے ذمے لگائی، انہیں نبوت و رسالت کے منصب عطا فرمائے۔ نبیو جاؤ میرے دین کی تبلیغ کرو، رسولو جاؤ میرے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ جس نظام تبلیغ کو وضع کیا اسے اللہ نے نبوت و رسالت کا نام عطا کیا، اور جسے نظام حفاظت سے تعبیر کیا اسے اللہ نے امامت کا عہدہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے نبی بنائے، اللہ نے رسول بنائے، اور دیکھو دوستو، بزرگو، عزیزو، یہ ممکن ہی نہیں ہوتا، یہ بالکل دل لگتی بات ہے، عقل میں آ جانے والی بات ہے۔ جو شے بناتا ہے بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ یہ ہم گھر بناتے ہیں نا، جب گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے پہلوؤں پہ نظر کرتے۔ اچھا، دیہاتوں میں شاید یہ ایسا نہیں ہوتا، ان کی اپروچ نہیں ہوتی، وسائل نہیں ہوتے، لیکن شہروں میں جو لوگ گھر بناتے ہیں
وہ پہلے کسی انجینئر کو بلاتے ہیں، کسی اس زمین کی خاصیتوں کو سمجھنے والے کو بلاتے ہیں، وہ اس کا تجزیہ کرتا ہے، یہ زمین کیسی ہے، یہاں مکان بنانے کے لیے اس کی بنیادیں کتنی گہری رکھنے کی ضرورت ہے، اس میں کتنا مسالہ لگانے کی ضرورت ہے، وہ پورا اس کا پیپر ورک کرتا ہے، اس پہ محنت کرتا ہے، بنانے سے پہلے اس کی حفاظت کا اہتمام کرتا ہے، کس طرح محکم بنایا جائے تاکہ یہ 50-100 سال تک رہنے والوں کے لیے امن کی جگہ بنے۔ اللہ کے بندو، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ان عقل کے اندھوں کو ہو کیا گیا؟ جو مکان 50 سال کے لیے بننا ہو، اسے بنانے سے پہلے اس کی حفاظت کا اہتمام ہوتا ہے، تو اللہ نے جس دین کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، کیا اسے بناتے ہوئے اس کی حفاظت کا نہیں بنا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ رب العزت نے اپنے اس نظام کی تخلیق میں سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھا، اور یہ لطف الہی ہے، یہ ہمارے عقیدے کی معراج ہے۔ دنیا کے لوگ بنانے سے پہلے بھی سوچتے ہیں، سوچے نہیں تو بات عقل میں آتی نہیں، سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ کوئی انجینئر آئے، کوئی سوچے، بیٹھے، تجزیہ کرے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے بنیادیں کتنی بلند رکھنے کی ضرورت ہے، اگر سیلاب آ جائے تو بچانے کا اہتمام کیسے کیا جائے، اس کی دیواروں کے ساتھ کتنی مٹی لگائی جائے تاکہ پانی ان دیواروں تک پہنچنے نہ پائے، اسے سوچنے کی ضرورت ہے، اسے فکر کرنے کی ضرورت ہے، اسے عقل کو کام میں لانے کی ضرورت ہے، دماغ کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سوچے گا، سوچنے کے باوجود یہاں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، لیکن کتنا لطف ہے ہم پر۔ اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ اس دین کا خالق وہ ہے، اس دین کا موجد وہ ہے، اس دین کو بنانے والا وہ ہے، جسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عالم ہے اتنا بڑا، سوچے وہ جسے غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے۔ میرا اللہ تو وہ ہے جو سوچتا نہیں ہے، جو کرتا ہے وہی حقیقت ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا سلامتی علماء حق کا صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں میرے کریم اللہ کو سوچنے کی ضرورت؟ وہ بیٹھے اور فکر کرے اللہ کہ میں اس کائنات کو کیسے بناؤں، میں اس دین کو کیسے بناؤں تاکہ غلطیوں سے، وہاں تو وہ تو بزرگ ہے، وہ تو خالق اکبر ہے۔ اللہ نے ہمیں نبی بھی ایسے دیے، اللہ نے ہمیں امام ہی ایسے دیے جو اتنے معصوم ہیں، جو غلطی کرتے نہیں۔ امام بھی غلطی نہیں کرتے۔ اور میں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں، معصوم اسے نہیں کہتے، صرف اسے نہیں کہتے جو غلطی کر ہی نہ سکتا۔ ایک بندہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، بھئی یہ کون سا کمال؟ اندھا کہے میں نے کبھی کسی نامحرم عورت کو دیکھا ہی نہیں، دیکھ ہی نہیں سکتا۔ بہرا کہے میں نے کبھی علماء کی دشمنی کی باتیں سنی ہی نہیں، تجھ میں سننے کی طاقت ہی نہیں۔ گونگا کہے میں نے کبھی غیبت کی ہی نہیں، میں نے بہتان لگایا ہی نہیں، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ نہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ دوستو، کمال یہ ہے آنکھیں ہوں، دیکھے ادھر جدھر اللہ چاہے، کان ہو سنے وہ جو اللہ چاہے، زبان ہو بولے وہ جو اللہ چاہے، ہاتھ ہو اٹھے ادھر جدھر اللہ چاہے۔ جب اپنے بدن پر اتنی گرفت مضبوط ہو جائے، ادھر دیکھے جدھر اللہ چاہے، تو وہ آنکھ عام آنکھ نہیں رہتی، آنکھیں نلہ بن جاتی ہے، کان اذن اللہ بن جاتے ہیں، زبان لسان اللہ بنتی ہے، ہاتھ ید اللہ بنتی۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
ذرا سرگودے میں بیٹھے نا، اس سے ذرا آہستہ نعرہ لگائیے، کوئی سن نہ لے کوئی. اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد. اللہ نے دین بنایا. اچھا، اللہ نے دین بنایا تھا تاکہ میرا یہ دین کتاب کے اندر محفوظ رہے. جی، اللہ نے دین بنایا تاکہ یہ دین کتاب کے اندر محفوظ رہ جائے. اللہ نے دین پہنچایا نبی کی زبان مقدس کے ذریعے سے تاکہ یہ دین حدیثوں کے اندر محفوظ رہ جائے. اللہ نے دین بنایا کس لیے تھا؟ اچھا، اللہ نے نبیوں کو بھیجا کس لیے تھا؟ بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اس میں نبی بننے کی صلاحیت ہے. اس لیے بھیجا تھا تاکہ لوگوں کو میری حکومت، میرے اقتدار، میری صلاحیتوں، میری عظمتوں کا پتہ چل جائے. میں وہ ہوں جو نبی بھی بنا سکتا ہوں، میں وہ ہوں جو رسول بھی بنا سکتا ہوں، میں وہ ہوں جو امام بھی بنا سکتا ہوں. نہیں میرے دوستو، اللہ نے دین اس لیے نہیں بھیجا کہ کتابوں میں محفوظ رہ جائے. اللہ نے رسول اس لیے نہیں بھیجے تاکہ اپنی صلاحیتوں کا لوگوں کو ادراک کروا دے. نہیں، اللہ نے دین بھیجا، اللہ نے رسول بنا کے بھیجا تاکہ تم اگر کتاب پڑھ سکتے ہو تو بھی میرے دین کو سمجھو. اگر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، انہیں دیکھتے جاؤ، میرے دین کو سمجھتے جاؤ، اور سمجھ کے عمل تم کرتے جاؤ. نجات میں دیتا چلا جاؤں. اللہ اکبر. یا رسول یا زندہ باد، زندہ باد. اللہ نے دین بھیجا صرف اور صرف اس لیے کہ لوگ اس پر عمل کریں. اللہ نے دین اس لیے نہیں بھیجا کہ کتابوں میں محفوظ رہ جائے، اصول کافی کے اندر محفوظ رہے. یعقوب قلینی نے لکھ دیا تاکہ اصول کافی ہے اس کے اندر رہ جائے. ملا یحضر الفقی کے اندر دین رہ جائے، جہاں تہذیب الحکام کے اندر دین رہ جائے. وسائل الشیعہ نامی کتاب کے اندر دین محفوظ رہے. نہیں، یہ تو علماء نے محنت کی، یہ تو علماء نے زحمتیں اٹھائیں، یہ تو علماء نے اپنی زندگیاں وقف کی. 50 سال، 60 سال، 70 سال علماء کرام محنت کرتے ہیں، حدیثوں میں تحقیق کرتے ہیں، علم رجال کی بلند منزلوں تک پہنچتے ہیں، ایک ایک راوی کی تحقیق کرتے ہیں، ان میں سے چن کر حدیث کو جمع کرتے ہیں، پھر ایک کتاب کی شکل میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ 1400 سال بعد بھی آنے والے کو پتا چلے میرے امام نے 1400 سال پہلے کیا دین بیان کیا تھا. اور یہ علماء اس لیے کتابیں لکھتے ہیں تاکہ بک جائیں، پیسے مل جائیں. پیسوں میں فروخت ہوتی ہے، مال دنیا اکٹھا ہو جائے. میں طالب علم ہوں، لاہور میں رہتا ہوں، میرے دوست بیٹھے ہیں. میں اپنے وہاں دوستوں سے، خصوصاً شیخ صاحبان جو بہت بڑے مالدار ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، میں کبھی کبھی ان کی محفلوں میں یہ کہا کرتا ہوں، ذرا بتاؤ تم جو اتنے مالدار ہو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں 2 دماغ دیے ہیں، 2 سر لگے ہیں ان مالدار لوگوں کے گردن کے اوپر، اور وہ 2 سروں سے کام کرتے ہیں، 2 دماغوں سے استفادہ کرتے ہیں، اس لیے مال دنیا جمع کر لیتے. 2 سر لگے، 1 دماغ ہے نا. اور مولویوں کے سر میں 1 دماغ. بھئی تم مال دنیا جمع کرنے والے بھی 1 دماغ رکھتے ہو، اور ہم مولوی بھی ویسا ہی 1 دماغ رکھتے ہیں. تم کروڑ پتی بن جاؤ اور ہم بوریا نشین رہیں، کیا ہم مال دنیا جمع نہیں کر سکتے؟
جو فلسفہ منطق کی گتھیاں سلجھا سکتے ہیں، جو 1400 سال پہلے آنے والی روایت میں اتنی تحقیق کر کے یہ سمجھ سکتے ہیں صحیح کون سی ہے، غلط کون سی ہے، بناوٹی کون سی ہے، جعلی کون سی ہے، اصلی کون سی ہے، جو 1400 سال بعد بھی تمہیں یہ بتانے کی صلاحیت رکھتا ہو اصلی اسلام کون سا ہے، جعلی اسلام کون سا ہے، بناوٹی کون سا ہے، اصلی صادق آل محمد کا مکتب اور اس کی تعلیمات کیا ہے؟ کیا وہ مال دنیا جمع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ نہیں رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا لطف ہے اس لیے کہ اس نے تمہیں مال دنیا کے پیچھے لگایا اور ایک عالم کو صلاحیت دی، تو دنیا چھوڑ میرے دین کو پہنچا، میں دنیا داروں کو تیرے قدموں میں بٹھاؤں گا۔ یا اللہ، یا اللہ صلی اللہ۔ اچھا چلو ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ہر بندے کے کتنے باپ ہوتے ہیں؟ اختلاف ہو گیا نا۔ ہر بندے کے کتنے باپ ہوتے ہیں؟ 3۔ ہر بندے کے 3 باپ ہوتے ہیں۔ حدیث پیغمبر بیان کر رہا ہوں، ہر بندے کے 3 باپ ہوتے ہیں۔ پہلا باپ جو انسان کی ولادت کا ذریعہ بنے، وہ جسمانی باپ جو انسان کے اس جسم کو دنیا میں آنے کا وسیلہ بنتا ہے، وہ جو باپ، ایک وہ باپ ہوتا ہے بندے کا۔ ایک وہ باپ ہے جو تمہیں اپنی بیٹی عطا کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں وہ بھی تمہارا باپ ہے۔ اور ایک وہ باپ ہے جو تمہیں علم سکھاتا ہے، وہ بھی تمہارا باپ۔ ایک وہ تمہارے جسم کا دنیا میں آنے کا سبب، وہ تمہارا باپ۔ ایک تمہاری بیوی کا باپ، وہ بھی تمہارا باپ۔ اور ایک وہ جو تمہیں علم دیتا ہے، وہ جو تمہیں دین بتاتا ہے، وہ جو تمہاری روحانی امراض کا علاج کرتا ہے، وہ جو تمہاری روحانی پلیدگیوں کو دور کرتا ہے، وہ جو تمہارے اندر تزکیہ کرتا ہے، وہ جو تمہیں تقوی کا سبق سکھاتا ہے، وہ جو تمہیں دین کی باتیں بتاتا ہے۔ تو مجھے ہاتھ جوڑ کے یہ بھی بتانے کی اجازت دو، جو انسان کا جسمانی باپ ہوتا ہے، جسم دنیا میں آنے کا وسیلہ بنتا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کی توقیر کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے باپ کے آگے نہ چلو، باپ کی زبان کو نہ ٹوکو، باپ کی بات کو نہ ٹوکو، باپ کے سراہنے نہ بیٹھو، باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، باپ کو مانگنے سے پہلے دے دو۔ جو جسمانی باپ ہوتا ہے اگر وہ اتنی عزتوں کا مالک ہے تو وہ بندہ جو تمہیں دین سکھائے، باپ سے بلند آواز میں بات، باپ کو گالیاں بولو، باپ کو گالیاں نہ دو۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا، نافرمان ہے وہ بیٹا جو اپنے باپ کو مانگنے کے بعد دیتا ہے۔ باپ کو دیتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا سردیاں آ گئی ہیں ذرا کپڑے خرید دو، ہاں بابا کیوں نہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، یہ لو 2 کے بجائے 3 جوڑے کپڑے دے رہا ہوں۔ بابا کہتا ہے بیٹا یہ موسم بدل گیا ہے، گرمیاں آ گئی ہیں، ذرا شربت آ جائے، ہاں بابا ایک پورا کارٹون شربت کا لا کے باپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہے۔ باپ کہتا ہے بابا بیٹا ذرا دیکھو مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، ہاں بابا یہ لو یہ 10,000 جیب میں رکھ لو۔ معصوم کہتے ہیں یہ بیٹا جو باپ کے مانگنے کے بعد اسے کپڑے بھی لے کے دے رہا ہے، شربت بھی پلا رہا ہے، اس کی جیب میں پیسے بھی رکھ رہا ہے، معصوم کہتے ہیں یہ نافرمان ہے۔ یا رسول اللہ یہ نافرمان کیسے؟
बाप ने कहा कपड़े चाहिए ले दिए, बाप ने कहा शरबत चाहिए ले दिया, बाप ने कहा कार चाहिए लेके दे दी, बाप ने कहा बेटा मुझे फुला चीज चाहिए फौरन लेके दे दी। ये नाफरमान कैसा? का नाफरमान नहीं है तो और क्या है? कितना नाफरमान है, बाप को मांगने पे मजबूर किया। फरमा बरदार बेटा वो है जो बाप को मांगने से पहले दे दे, बाप को हाथ फैलाने का मौका न दे। मासूम कहते हैं इसे मांगने से पहले दे, इसलिए कि ये तुझे उस वक्त देता था जब तुझे मांगने की भी आदत न थी, तुझे मांगने का ढंग भी नहीं आता था, तुझे बोलने की ताकत भी नहीं थी, तेरी जबान में हरकत की सलाहियत ही नहीं थी, तू बोल नहीं सकता था, अपना मुद्दा समझा नहीं सकता था, अपना पैगाम दे नहीं सकता था, तुझ में बोलने की ताकत नहीं थी, तुझ में लुत्क और बयान की सलाहियत नहीं थी, अपना माफी ज़मीर अदा कर नहीं सकता था, तू बच्चा था। ये तेरी हर कोशिश, तेरी हर जरूरत को पूरा करते थे। जब तू बोल नहीं सकता था ये तेरी जरूरतें पूरी करते थे। अब ये बूढ़े हो गए हैं, इन्हें मांगने पे मजबूर न कर, इनके बुढ़ापे को जलील न कर, इनकी सफेद रीछ को अपने सामने खराब न कर, इनके मांगने से पहले दे। मांगने के बाद दिया तो क्या दिया? बूढ़े बाप ने हाथ फैला दिया, तूने 2 पैसे उसकी हाथ पे रख दिए तो क्या किया? ये नहीं है। जो बाप जिस्मानी बाप है, अगर वो इतने एहतराम के लायक है तो जो रूहानी बाप हो, जो तुम्हारे रूह को ताजगी अता करे, जो तुम्हें आले मोहम्मद का दीन बताए, क्या वो गालियां देने के लायक है? अब तो मेंबरों पर वो कुछ हो रहा है जो कभी बनी उमैया के दौरे इख्तिदार में होता था। हमारी जिम्मेदारी क्या है? मुझे कहा गया बताएं हमारी जिम्मेदारियां इस दौर में क्या हैं? क्या हमारा फरीजा यह है कि गालियां दे रहा है अली हैदर कर्रार को गालियां दे, हम चुप रहे हैं? हमारा जमीर क्या कहेगा? क्या कहेगा? भाई मुझे समझ नहीं आती, अगर कोई आलम की तौहीन करे, जो निशानी है मकतब अहले बैत की, जो एक निशान है आले मोहम्मद के मकतब का, अगर कोई इस आलम की तौहीन करे, हम कत्ल करने पे तुलाए, हम अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दें। और अगर कोई जाफर इब्ने मोहम्मद के फरमान की तौहीन करे, न किसी की जबान को कुछ होता है, न किसी के जमीर को कुछ होता है। या तो आयतुल्लाह सिस्तानी को बुरा भला कहा जाए, या आयतुल्लाह हाफिज बशीर हुसैन को गालियां दी जाए, यहां मराजे इज़ाम का नाम ले लेकर उन पर बुरा, उनके खिलाफ आवाजें कसे जाएं, और हम सुलो जू बन के बैठे हों। कोई तो नहीं है जो इस मिंबर से उतरने वाले से एक लम्हा रुक के पूछे, बाबा तू क्या कह के आया है? कोई भी तो नहीं है। कौन उठेगा? कौन इस्लाह करेगा? कौन अपने कदम आगे बढ़ाएगा? इस जमाना गैबत में खुदा की कसम जरा तसव्वुर तो करो, आज से 1200 साल पहले जमाने का इमाम गैब हो गया, पर्दा गैबत में चला गया, मासूम इमाम तो है कोई नहीं, फरिश्ता इस दौर में आया कोई नहीं। बता तो सही, तुझ तक करबला का पैगाम पहुंचाया किसने? तुझे बताया किसने है कि बच्चा पैदा हो तो जरा कान में अजान कहो? तुझे किसने बताया कलमा पढ़ना कैसे है? तुझे किसने बताया आले मोहम्मद का दीन क्या है? तुझे किसने बताया सादिक आले मोहम्मद का फरमान क्या है? तुझे किसने बताया दीनदार मोमिन की शक्ल कैसे होती है, दीनदार मोमिन के घर का माहौल कैसे होता है, इसकी तजारत कैसे होती है, ये बाजार में कैसे चलता है, ये पार्कों में कैसे जाता है, ये दफ्तर में ऑफिसर हो तो कैसा होता है, ये घर में आए तो बच्चों के साथ इसका सलूक कैसे होता है, जोजा के साथ इसका रवैया कैसा होता है, मोमिन का हमसाये के साथ सलूक कैसा होता है? ये कौन है जो अपनी जान देकर
گھر میں بیٹھ کے دین کی باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے نا. ذرا پوچھو شہید اول کے ساتھ کیا ہوا. شہید اول کا جرم کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ مبلغ دین آل محمد تھا؟ کیا قصور تھا؟ 2 اونٹوں پہ بٹھا کے رسیوں میں جکڑ کے زندہ چیر دیا گیا. یہ بدن میں کانٹا چبھ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی. یہ کبھی سبزی کاٹتے ہوئے چھری لگ جائے کتنی تکلیف ہوتی. تمہیں تھوڑا سا زخم آ جائے تو تکلیف ہوتی ہے. ان کا سارا بدن زندہ چیر دیا گیا صرف اس لیے کہ لوگوں کو بتاتا ہے صادق آل محمد نے کیا کہا, ہاں محمد ابن علی نے کیا کہا, حسین ابن علی نے کیا کہا, علی حیدر کرار نے کیا کہا. یہ لوگوں کو بتاتا ہے آل محمد کا دین کیا ہے. اور تمہیں کیا پتا ایسی ہستیوں کا اللہ سے تعلق کتنا قریب ہوتا ہے. جب 2 اونٹوں پہ بیٹھے تھے شہید اول اور ایک ٹھیکری اٹھا کے اس میں لکھا رب انی مغلوب فانتصر, اور پروردگار میں مغلوب ہوں میری مدد فرما, اور اس ٹھیکری کو اڑایا فضا کی طرف. تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کی دوسری طرف لکھا ہوا تھا ان کونتا عبدی فاستبر, اگر میرا بندہ ہے تو صبر کر. شہید اول کو زندہ چیرا گیا, قصور کیا تھا؟ یہ نور اللہ شستری کی لاش کئی دن تک ہندوستان کی باہر کوڑا کرکٹ پہ پڑی رہی. قصور کیا تھا؟ کبھی آپ لوگوں نے ان علماء نے کتنی زحمتیں برداشت کی ہیں, ان علماء نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, ان علماء نے کتنا اپنے وقار کو داؤ پہ لگا کے آل محمد کے دین کو تم تک پہنچایا. اگر یہ نہ ہوتے, ابھی تو تازہ ہماری مملکت میں تو ابھی علم کی تاریخی 50-60 سال ہے. 50-60 سال ہوئے یہ مدارس بنے, کچھ علماء پیدا ہوئے, کچھ طالب علم آگے بڑھے, انہوں نے محنتیں کی. ذرا تصور تو کرو نا, 50-60 سال پہلے جاؤ تو صحیح نا, تمہارے جنازے کون پڑھتا تھا, تمہارے نکاح کون پڑھتا تھا, تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا. دنیا مٹ جاتی. پردہ غیبت کے بعد انہوں نے وہ کام کیا جو زمانے کے اماموں کو کرنا چاہیے. اماموں والے کام کی, اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے دین کی تبلیغ کی, اور اس کے بدلے میں ہم نے کیا دیا؟ پتھر مارے, گالیاں دی, لعنتیں کی. اپنی خطابت کو چمکانے کے لیے وہ کچھ کہا جو ان ہستیوں کے متعلق زیب نہیں دیتا. اور خدا کی قسم ہم تو ساری زندگی ان علماء کے جوتے اٹھاتے رہے نا, تو بھی حق ادا نہیں ہوتا, حق ادا نہیں ہوتا. ہاں مجھ سے نہیں, کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا. میں اپنے دوستوں کو, عزیز طلبہ کرام کو اپنے مدرسہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں, یہ باتیں میں کہتا ہوں بچوں تمہارے سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تمہیں اللہ اولاد عطا کرے گا, جب تمہیں اللہ بیٹے عطا کرے گا, اور وہ 5-6 سال 10-11 سال 12-13 سال کی عمر میں ابھی چھوٹا ہوگا, اور وہ کبھی تم سے جدا ہو کے دوسرے ملک چلا جائے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور 4 سال تمہارا ان سے کوئی رابطہ نہ رہے, پھر پوچھوں گا اس قلب کی حیثیت کیا ہے. یہ علماء اپنا گھر چھوڑتے ہیں, اپنے رشتہ دار چھوڑتے ہیں, اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہیں, ہاں عالم غربت میں پردیس میں جاتے ہیں, روکھی سوکھی کھاتے ہیں, جیسی جگہ ملتی ہے سو جاتے ہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس زمانہ غیبت میں ان علماء نے کتنی زحمتیں اٹھائیں. جاؤ علماء سے پوچھو, کبھی کبھی تذکرہ علماء کو پڑھا کرو, علماء کے حالات زندگی کو پڑھا کرو. میں نے اپنے استاد بزرگوار علامہ سید صفدر نجفی رحمت اللہ علیہ کی زبانی یہ جملہ سنا. وہ فرما رہے تھے جب ہم نجف پڑھتے تھے لوگ ہندوانے کھا کے چھل کے رات کو گھر سے باہر پھینکتے,
ہم آدھی رات کو جب لوگ سو جاتے تھے، جب سڑکوں پہ اندھیرا ہوتا تھا، ہم آدھی رات کو اپنے مدرسہ کے حجرے سے نکلتے، ان ہندوانوں کے چھلکوں کو اکٹھا کرتے، اپنے حجرے میں لا کے انہیں دھو دیتے، صبح اس کا سالن بنا کے کھاتے۔ کس لیے؟ ماں باپ کے پاس رہتے تو ہندوانوں کے چھلکے کھاتے۔ ہاں وہ کہتے میں ایک دن دوپہر کے وقت جب مدرسے سے چھٹی ہو گئی، اپنے کمرے میں یہی سالن بنا رہا تھا کہ اتنے میں شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس رحمت اللہ علیہ وہ تشریف لاتے ہیں۔ میں نے انہیں آتے ہوئے دیکھا، میرے اندر احساس شرمندگی ہوا۔ میں اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے میں نے چولہے کو بند کیا اور اس سالن کو چھپانے کی کوشش کی کہ میرے استاد ہیں، اچانک آ گئے ہیں، وہ دیکھیں گے، انہیں بھی تکلیف ہوگی، مجھے بھی اذیت ہوگی۔ احساس شرمندگی میں نے اس سالن کو چھپانا چاہا۔ میری اس تیزی حرکت کو میرے استاد نے محسوس کر لیا۔ جب شیخ الجامعہ حجرے میں تشریف لے آئے، فوراً مجھ سے پوچھتے ہیں صفدر حسین کیا بنا رہے تھے؟ میں سر جھکا کے کہا میں نے قبلہ میں سالن بنا رہا تھا، کہ مجھے بھی دکھاؤ۔ جب میں نے اٹھایا، اب استاد کا حکم تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرے پہ شرمندگی کے آثار تھے، ماتھے پہ شکن تھی، پریشان تھا۔ قبلہ کی حیثیت، اتنا بڑا عالم ہے، میرا استاد ہے، یہ دیکھے گا، میری یہ حالت ہے، یہ بھی بیچارہ پریشان ہوگا، لیکن استاد کا حکم تھا۔ میں نے ڈھکنا اٹھایا تو میرے آنسو گر رہے تھے۔ میرے استاد نے مجھے دیکھ کے کہا صفدر حسین گھبرا نہیں، ہم سارے یہی کھا کے پروان چڑھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندی درجات شیخ الجامعہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایسے لوگ جب واپس اس معاشرے میں آتے ہیں نا تو پھر ممبر سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، پھر کتابوں کی شکل میں لوگوں تک دین پہنچاتے ہیں، پھر مدرسے کی صفوں پر بیٹھ کر اور علماء تربیت کرتے ہیں، پھر اپنے بعد ہزاروں علماء اس دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں جو رہتی دنیا تک اس دین کے علم کو بلند رکھیں گے، جو لوگوں کو دین اور حقانیت اسلام سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ کیا ان کے مقابل میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، دوستوں کو میں اپنے انداز سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں، میں چاہتا تو تھا کہ کچھ فضائل آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن بات ادھر چل نکلی ہے تو دو چار جملے سنو۔ میرے بعد آ رہے ہیں شاید کوئی بہت بڑے مصائب خان، جی بھر کے آپ کو مصائب اور فضائل سنائیں گے، لیکن یہ دو جملے سنو۔ اگر کوئی بندہ تمہارے جسم فانی کی اصلاح کر دے، ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتے۔ یہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اگر ہماری آنکھ زخمی ہو جائے اور کوئی ڈاکٹر محنت کر کے اس کا علاج کر دے، خدا کے لیے بتاؤ اس کا شکریہ ادا کریں گے یا نہیں؟ یہ صرف آگے والے 5-4 کریں گے یا سارے کریں گے؟ سارے اس کا شکریہ ادا کریں۔ اچھا، ہم ہسپتال میں گئے، اس ڈاکٹر سے کام نہیں تھا، اچانک وہ سامنے آ گیا، اس کو ملو گے نا؟ ساتھی کہے گا چھوڑ یار وہ ڈاکٹر جا رہا ہے تیزی سے، آپ کو کیا ہے؟ کہا نہیں بھائی یہ میرا محسن، اگر یہ میری آنکھ کا آپریشن نہ کرتا تو میں ساری زندگی کے محتاج ہو گیا تھا۔ ہاں تو مجھے یہ جملہ کہنے کا حق دو۔ اے پورے پنجاب کے معزز اور مکرم ساتھیوں، مجھے یہ جملہ کہنے دو، اگر کوئی تمہارے جسم کی تھوڑی سی اصلاح کر دے، ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتے ہو، اور جو تمہیں بت پرستی اور شرک سے بچا کے توحید کے سبق پڑھا ہے، کیا اس کا شکریہ ادا نہیں کرو گے؟ جو تمہیں مشرک نہ بننے دے، جو تمہیں موحد بنا دے، جو تمہیں توحید کے سبق پڑھائے، جو تمہیں سبق سکھائے، اس کے سامنے جھکو۔ ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے۔ جلدی تو نہیں مولی سے؟ اوہو، تو ہمیشہ جلدی ہوتی۔ اللہ حافظ، بس کرو۔
ہاں ٹھیک ہے. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس دوستو، بزرگوں، عزیزو، میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ روک کے آگے بڑھ رہا ہوں اور اس پیغام کو یہیں پہ روک رہا ہوں. جو بندہ تمہارے جسم کی اصلاح کرے اس کا تو شکریہ ادا کرتے ہو، اور جو تمہیں شرک سے بچا لے، جو تمہیں بت پرستی سے بچا لے. کس معاشرے میں ہم پروان چڑھے جہاں لوگ گائے کو اپنا معبود سمجھتے؟ ملک سعید اللہ صاحب توجہ ہے نا. جہاں لوگ بت پرستی کرتے تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، لوگ مشرک بن رہے تھے، جو تمہیں توحید کے سبق پڑھائے، جو تمہیں کافر ہونے سے بچا کے محمد الرسول اللہ کی حقیقت سے آگاہ کرے، جو تمہیں نفاق سے بچا کے علی ولی اللہ پڑھنے کے سبق سکھائے، اس کا احترام کیا ہونا چاہیے؟ اس کی عزت کیا ہونی چاہیے؟ اس کا وقار کیا ہونا چاہیے؟ بڑا خرچ ہوا اس دین پر، بڑا دین پہ خرچ ہوا. علماء کی خدمات کچھ نہیں. اس دین پہ ہونے والا خرچ دیکھنا چاہو تو شام غریبہ زینب کو دیکھو. بڑا خرچ ہوا آل محمد کا اس پہ. علماء کے اخراجات تو کچھ نہیں. علماء کرام نے اپنی زندگیاں صرف کی، اپنی صلاحیتیں خرچ کی، اپنی توانائیاں صرف کی اسلام کی تبلیغ میں، لیکن کسی بھی عالم دین کی بیٹی کے سر سے چادر تو نہیں چھینی. اس دین کی عظمت پوچھنی ہے نا، اس شریعت کا مقام پوچھنا ہے نا. یا شام غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھ، یا سید سجاد سے پوچھ، کتنا خرچ ہوا آل محمد کا. اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں مجالس میں، او عزادارو، او ننگے سر بیٹھ کے رونے والو، او 1400 سال بعد بھی کربلا کو سن کے ہاں بلند آواز میں گریہ کرنے والو، او اس منبر کے تقدس کی قسم، کاش ہمیں موقع مل جاتا، ہم ڈائریکٹ بیمار کربلا سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہم تو نہ پوچھ سکے. پوچھا لوگوں نے اور پڑھا میں نے کتابوں میں. اور اس منبر کے تقدس کی قسم، سید سجاد 61 ہجری سے لے کر 95 ہجری تک اپنے بابا کو نہیں رویا، ہزارہ کا بیٹا، اپنے چچا عباس کے بازوؤں کو نہیں رویا، اپنے بھائی اکبر کی جوانی کو نہیں رویا، اپنے بھائی اصغر کے بچپن کو نہیں رویا. اور میں نے جو مقتل میں پڑھا، سید سجاد 61 ہجری سے 95 ہجری تک تو رویا ہے. سب سے زیادہ گریہ کیا تو زینب کی چادر. کہا کسی نے، سید سجاد کب تک گریہ کرتے رہو گے؟ یہ قتل ہونا تو تمہاری عادت ہے، یہ شہادت تو تمہارا ورثہ ہے، اور مولا کب تک گریہ کرو گے؟ اور سید سجاد کے آنسو بڑھے، روتے رہتے کہتے، سجاد تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. قتل ہونا تو عادت ہے، یہ شہادت تو میرا ورثہ ہے. کیا زینب جیسی پھپھی کا ننگے سر بازاروں میں جانا یہ بھی سید سجاد کا ورثہ؟ اور مجھے بازاروں میں یوں پھرایا گیا اور جیسے میں کوئی افریقہ کا غلام تھا، اور میرے گلے میں رسی تھی، میرے گلے میں توق تھا، لوگ یوں کھینچتے تھے اور جیسے میں کوئی بے وارث ہوں، اور جیسے میرا دنیا میں کوئی نہیں رہ گیا. میں گیا بازار حمیدیہ میں کتابوں میں پڑھا کرتا تھا ایک بازار حمیدیہ ہے، لیکن میں نے جا کے دیکھا علی کی بیٹیوں کو ایک نہیں 35 بازاروں میں پھرایا گیا. کبھی اس بازار، کبھی اس گلی میں، کبھی اس چوک میں، ہر جگہ مجمع لگائے گئے. آ گئی باغی کی بہن، مار لو پتھر. بس ایک روایت ازادار اجڑ کے علی کی بیٹی اس بازار میں آئی. اللہ تم لے جائے، میں وہ بازار دیکھ کے آیا ہوں. اور اس بازار میں ایک بی بی ہے جو مکان کی چھت پہ کھڑی،
اور اس نے اس قیدن کو دیکھا. اس قیدن کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی ہے. پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں. وہ چھت پہ کھڑی بی بی اپنی کنیز سے کہتی ہے جلدی کر پانی کا جام بھر کے لے آ. میرے نبی کہا کرتے تھے اللہ قیدیوں کی دعا قبول کرتا. میں جاؤں گی اس کی بچی کو پانی پلاؤں گی, اپنے حق میں دعائیں کرواؤں گی. پانی کا جام بھر کے وہ بی بی مکان کی چھت سے اتری, ڈیوڑی کے دروازے پہ آئی, روکا علی کی علی بیٹی کو, کہا قیدن ذرا رک جا, میں تیری بچی کے لیے پانی لائی ہوں. میرے نبی کہا کرتے تھے اللہ قیدیوں کی دعا قبول کرتا ہے, پہلے میرے حق میں دعا کر پھر تیری بچی کو پانی پلاؤں گی. کہا بی بی پہلے اپنی دعائیں کروا لے. کہا قیدن دعا کر جس طرح تیرا گھر اجڑا ایسے میرا گھر نہ اجڑ. زینب کبریٰ نے دعا کی. کبھی بھی دوسری دعا کر جس طرح تیرے بچے یتیم ہوئے ایسے میرے بچے یتیم نہ ہو. علی کی علی بیٹی نے آمین کہا. اور پنجاب کے غیرت مند مومنوں تیسری دعا کا قیدن دعا کر عرصہ ہوا میں مدینے نہیں گئی, اللہ مجھے مدینے لے جائے. اس دعا کا سننا تھا. علی کی بیٹی نے آمین نہیں کہا. کبھی بھی بتا تیرا مدینے میں کا تو یہاں کی رہنے والی ہے, تیرا مدینے میں کون ہے؟ کہ قیدین وہاں میری آقا زادی رہتی ہے. عرصہ ہوا میں نے زیارت نہیں کی, ابھی بھی دعا کر اللہ مجھے مدینے لے جائے. یہ سننا تھا. پھر بھی زینب نے دعا نہیں کی. کبھی بھی بتا تو صحیح تیری آقا زادی کا نام کیا ہے؟ کالامانو والحفیظ قیدین یہ شرابیوں کا مجمع ہے, میں اپنی آقا دادی کا نام کیسے لوں؟ پھر کہا بی بی بتا اگر اس بازار میں تیری آقا دادی آ جائے اسے پہچان لے گی. کبھی بھی علامان کہاں شرابیوں کا مجمع, کہاں میری آقا دادی, یہ سننا تھا. اور زینب کبریٰ آگے بڑھی, اس کے قریب آئی, ماتھے سے تھوڑے سے بال ہٹائے. کہ ام حبیبہ مجھے پہچان, میں تیرے آقا زادی زینب, میرا اکبر مارا گیا, میرا عباس الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.